الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ حضرت لقمان نے جب اپنے بیٹے سے کہا اور یہ نصیحت فرمائی، اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ شرک ظلم عظیم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ سورہ لقمان کی 13 نمبر آیت مبارکہ ہے۔ اس میں بڑا واضح پیغام ہے کہ شرک یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ آج کے دن کے حوالے سے آپ کی خدمت میں چند گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں، چونکہ آج حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ان کی طرف منسوب میلہ جو ہر سال لگتا ہے، اسی حوالے سے یہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ آیا یہ اسلام میں جائز ہے یا نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ یہ کل کا طالب علم اسے جائز یا ناجائز کا مسئلہ بنا رہا ہے۔ آخر یہ 700-800 سال سے ایسے ہی چلا آ رہا ہے، تو اب یہ کیسے ناجائز ہو سکتا ہے؟ پہلی بات تو سمجھنے والی یہ ہے کہ شرک شروع کب سے ہوا۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے 5 بتوں کا ذکر فرمایا، جن میں ود، یغوث، یعوق، سواع اور نصر، یہ 5 بت تھے جن کی قوم نوح عبادت کرتی تھی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ یہ 5 بت اصل میں نیک لوگ تھے، اللہ والے تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ جب یہ دنیا سے چلے گئے تو آہستہ آہستہ لوگوں نے ان کو یاد رکھنے کے لیے ان کے ایام منانے شروع کر دیے۔ ایک ایسا وقت آیا کہ ان کی مورتیاں بنا کر رکھ لی گئیں، اور ان کی یاد میں ان مورتیوں کی عبادت ہونے لگی۔ جب اس قوم کا شرک انتہا کو پہنچ گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور انہوں نے آ کر اپنی قوم کو تبلیغ کی۔ یہ شرک ایک ایسی لعنت ہے، ایک ایسی بیماری ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی کہ یہ شرک ناجائز ہے، توحید کا درس دیا۔ بالآخر کتنے لوگ ان پر ایمان لائے؟ بہت چھوٹی سی جماعت تھی جس نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا، وگرنہ اکثریت ان لوگوں کی تھی کہ ہمارے باپ دادا غلط کرتے تھے، یہ صدیوں سے سلسلہ ایسے ہی چلا آ رہا ہے، وہ کیا غلط تھے؟ آج نوح ہمیں آ کر ایک نیا پیغام دے رہا ہے، ان کی عبادت جائز نہیں، ان کے آگے سجدہ ریز ہونا جائز نہیں، ہم اس کی بات کو کیسے مان لیں؟ یہی بات آج کے دور میں بھی ہم میں پائی جاتی ہے۔ جب شرک سے روکا جاتا ہے، آگے سے ہم دلیل دیتے ہیں کہ ہمارے تو باپ دادا بھی مسلمان تھے، ہم تو جدی پشتی مسلمان ہیں، ہم شرک کیسے کر سکتے ہیں؟ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر جو آج عرس منعقد کیا جا رہا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟
حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو داتا صاحب کے نام سے پکارا جاتا ہے، ان کو داتا صاحب کہا جاتا ہے، اور اس کے لیے دلیلیں بھی دی جاتی ہیں، چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ ہم ایک دوسرے کو کوئی چیز دے سکتے ہیں، وہ تو اللہ کے ولی ہیں، ان کے پاس تو یہ طاقت موجود ہے کہ وہ دے سکتے ہیں۔ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دعا کا ذکر کیا جو نیک لوگ دعا کرتے ہیں، اس دعا کے الفاظ یہ ہیں: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ترجمہ یہ ہے: اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمانے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر دینا، ہمیں ہدایت پر قائم رکھنا، سیدھے رستے پر قائم رکھنا، اور اپنی طرف سے ہم پر رحمت نازل فرمانا، ہمیں اپنی رحمت کی لپیٹ میں لے لینا۔ آگے کیا جملہ ہے؟ انک انت الوہاب، اے اللہ تو عطا کرنے والا ہے، تو دینے والا ہے۔ اگر اس کا ترجمہ ہم اردو میں کر لیں یا فارسی میں، جس میں داتا ایک لفظ ہے، یہ فارسی کا لفظ ہے، اس کو اگر فارسی میں لے آئیں، انک انت الوہاب، اے اللہ تو ہمارا داتا ہے۔ اب ایک بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ داتا تو وہ ہے جو دینے والا ہے، اب دینے سے کیا مراد ہے؟ ایک دینا ما فوق الاسباب ہے، ایک دینا ما تحت الاسباب ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ بھائی ایک گلاس پانی کا دینا، یہ تحت الاسباب ہے، آپ وہاں سے ایک گلاس میں پانی لا کر مجھے دے سکتے ہیں، اس سے آپ داتا نہیں بن جائیں گے۔ میں آپ سے کوئی چیز مانگ لوں، آپ کے پاس وہ موجود ہے، آپ وہ مجھے عطا کر دیں، یہ تحت الاسباب ہے، آپ اس کا اختیار رکھتے ہیں، آپ پانی پلا سکتے ہیں، کھانا کھلا سکتے ہیں، کسی کی چھوٹی موٹی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، کسی کو لباس دے سکتے ہیں، اس سے آپ داتا نہیں بن جائیں گے۔ ایک ہے ما فوق الاسباب جو اس دعا میں بھی ذکر ہوا ہے: اے اللہ ہدایت عطا فرمانے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کرنا، یہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے، ہدایت کسی کے اختیار میں نہیں ہے، یہ ما فوق الاسباب ہے۔ رحمت کا نزول یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ اولاد دینا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، کسی کی مشکل کو حل کرنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، کسی کو روزگار دینا، کسی کو کسی مشکل سے نکال دینا، یہ ما فوق الاسباب ہے، اور اس کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ جب ہم یہ کہیں گے کہ جو کام دنیا میں کسی سے نہ ہو سکے، جو کسی کام کی قدرت نہ رکھتا ہو، ایک کام اس کے قبضہ قدرت میں نہیں ہے، ایک بندہ وہ اولاد دے ہی نہیں سکتا۔ یہاں میں اگر وضاحت کر دوں، حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جن کے بارے میں یہ ذکر ہے کہ وہ اللہ والے تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، مگر اپنی ان کی اولاد نہیں تھی، آپ وہ خود اولاد سے محروم تھے، تو یہ کیسے مان لیا جائے کہ وہ داتا ہے؟ داتا تو وہ ہے جو 85 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد عطا فرماتا ہے۔ داتا تو وہ ہے جو 120 سال کی عمر میں حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹا عطا فرماتا ہے، اس کو ہم داتا کہیں گے، کہ جو ما فوق الاسباب ہے، جو اولاد دینے پہ قادر ہے، جو مال دینے پہ قادر ہے۔ ہم نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اذکار میں ہمیں یہ دعا سکھائی ہے: اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جسے تو عطا کر دے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، ولا معطی لما منعت، اور جس سے تو روک لے، جس سے تو چھین لے، اسے کوئی دینے والا نہیں ہے، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اے اللہ کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو مگر تیرے سامنے کوئی بھی پیش چل سکتی نہیں۔ ہم یہ دعا پڑھتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، نسائی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اس کی سند بھی صحیح ہے۔ وہ آ کر کہنے لگا کہ
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو شرک کرتے ہیں، آپ تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں۔ یہ دو روایات ہیں، طبرانی شریف کے یہ الفاظ ہیں کہ یہودی نے یہ اعتراض صحابہ کرام کے سامنے کیا کہ تم لوگ شرک کرتے ہو۔ شرک کیا تھا؟ یہودی کہنے لگا کہ تم کہتے ہو والکعبہ، کعبہ کی قسم، اور ساتھ یہ کہتے ہو ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور اللہ کا رسول چاہے، یہ تم شرک کرتے ہو۔ صحابہ کرام نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، آپ نے اس سے منع فرما دیا۔ آپ نے فرمایا کوئی یہ نہ کہے والکعبہ، اگر کسی نے قسم کھانی ہے تو وہ اس طریقے سے کھائے رب الکعبہ، کہ کعبہ کے رب کی قسم، آئندہ سے کوئی یہ نہ کہے کہ کعبے کی قسم، آپ نے منع فرما دیا۔ پھر فرمایا آئندہ سے کوئی یہ بھی نہ کہے کہ ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور اس کا رسول چاہے، بلکہ یہ کہو ما شاء اللہ ثم شئت، چاہتا تو وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور اس کے بعد جو رسول چاہیں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروا سکتے ہیں، آپ کے سامنے فریاد رکھ سکتے ہیں، آپ سے دعا کی درخواست کر سکتے ہیں، آپ پھر اللہ سے آگے دعا کر سکتے ہیں۔ یعنی جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا محترم تھے، ان کو ساتھ لے کر بارش کے لیے دعا کرنے کے لیے گئے، کہنے لگے کہ آپ بزرگ ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں، ہم اس لیے آپ کو ساتھ لائے ہیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ دعا کریں، اللہ آپ کی دعا جلدی سن لے گا۔ ایک تو وہ بزرگ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد کسی نے ان کا وسیلہ نہیں ڈالا، حالانکہ حضرت عباس امتی ہیں اور آپ کے بھتیجے وہ نبی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا وسیلہ نہیں ڈالا، جو زندہ تھے ان کو میدان میں لے کر گئے اور جا کر بارش کی دعا کی۔ یہ ایک الگ موضوع ہے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ما فوق الاسباب ہے، ان اختیارات میں داتا صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، یہ نسائی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، ترمذی شریف میں بھی موجود ہے، کہ ایک دفعہ میں سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھا تھا، آپ نے مجھے فرمایا کہ اے لڑکے، میں تجھے کچھ باتیں بتانے لگا ہوں، ان باتوں کو یاد رکھنا۔ ان باتوں میں سے دو باتیں جو ہمارے موضوع سے متعلق ہیں وہ یہ ہیں، آپ نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، جب تم نے مانگنا ہے تو صرف اللہ سے مانگنا ہے۔ آپ کے فرمانے کا مقصد یہ ہے تم نے مانگنا ہے تو صرف داتا سے مانگنا ہے، یعنی دینے والے سے مانگنا ہے۔ آپ نے یہ غلط فہمی دور کر دی، یعنی اگر تم نے سوال کرنا ہے تو صرف اللہ سے کرنا ہے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تم نے مدد طلب کرنی ہے تو صرف اللہ سے کرنی ہے۔ اس کو شارٹ الفاظ میں یوں کہہ لیں کہ اگر آپ نے کہنا ہے تو صرف اور صرف یا اللہ مدد کہنا ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں تو شاید یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ مدد، جبکہ آپ فرما رہے ہیں کہ اے ابن عباس، جب تم نے مدد مانگنی ہے تو اپنے رب سے مانگنی ہے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تم نے مدد مانگنی ہے تو صرف اللہ سے مانگنی ہے۔ یہاں بہت ساری باتیں حل ہو گئیں، بہت سارے اشکال حل ہو گئے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ وہ اللہ کے بزرگ تھے، اللہ کے ولی تھے، وہ صاحب اختیار نہیں تھے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، میرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، ما شاء اللہ ثم شئت، یعنی میرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ آپ نے یہ فرما دیا کہ مختار کل صرف اللہ کی ذات ہے، جو اللہ مجھے حکم دیتا ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیسی ہے، کل قیامت والے دن سب سے پہلے آپ جنت میں داخل ہوں گے،
آپ کے بغیر جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا، لواء الحمد آپ کے ہاتھ میں ہوگا، آپ تمام نبیوں کے آگے ہوں گے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی، آپ سفارش کریں گے، آپ شفیع ہیں، آپ قیامت والے دن حوض کوثر پر تشریف فرما ہوں گے، ایسی شان۔ مگر آپ نے یہ بتلا دیا کہ مختار کل صرف اللہ کی ذات ہے، مدد مانگی جانے والی صرف اللہ کی ذات ہے، داتا صرف اللہ کی ذات ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ذات مبارکہ کے بارے میں یہ فرما دیں کہ میں داتا نہیں، پھر آپ کی امت میں سے کوئی ولی اللہ داتا کیسے بن سکتا ہے؟ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ حقیقتاً اصل میں جب ہم اس بات کی گہرائی تک جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ ہمیں بات بری بھی لگے کہ میں ایک چیز کی نفی کر رہا ہوں کہ مخلوق میں کوئی داتا نہیں ہے، ما فوق الاسباب کے تحت کوئی بھی داتا نہیں ہے، صرف اللہ ہے۔ اگر ہم اس بات کو سمجھیں گے، اپنے نبی کی تعلیمات کو سمجھیں گے، تو انشاءاللہ صرف یہ معاملہ حل ہی نہیں ہوگا بلکہ اللہ ہمیں بہت بڑے شرک سے بھی بچا لے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ شرک کیا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ ظلم عظیم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ آپ نے فرمایا اے معاذ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے، تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تجھے زندہ ہی کیوں نہ جلا دیا جائے، مگر اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ بڑی واضح سی بات ہے، یہ تعلیم اسلام کی ہے۔ ہر نبی نے اسلام کی دعوت دیتے ہوئے، اپنے دین کی دعوت دیتے ہوئے سب سے پہلے توحید کا علم بلند کیا، شرک سے منع کیا کہ اے میری قوم شرک سے باز آ جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی یہ تھی۔ مکے والوں نے آپ کو یہ آفر کی، پیشکش کی کہ اے نبی، ایسے کرتے ہیں کہ ہم یہ جھگڑا ختم کر لیں، ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیتے ہیں اور ایک سال تم ہمارے معبودوں کی عبادت کر لو۔ حالانکہ ایک نظر سے دیکھا جائے تو یہ ایک صلح صفائی کا اچھا موقع تھا، مگر آپ نے اللہ کا پیغام اسی وقت سنا دیا۔ اسی وقت سورہ کافرون نازل ہوئی، فرمایا قل یا ایھا الکافرون، اے محبوب فرما دیجئے ان کافروں سے کہ اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو میں تو ان کی عبادت نہیں کر سکتا، تمہیں تمہارے معبود مبارک، مجھے میرا معبود مبارک، میں تو صرف اپنے اللہ کی عبادت کروں گا، اس پہ میں کمپرومائز نہیں کر سکتا، میرا معبود صرف اللہ ہے، میں اسی کی عبادت کروں گا۔ یہ بڑا ایک روز روشن کی طرح کھلا ایک سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو یہ سبق سمجھنے کی، پڑھنے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً یہ ہماری قوم کی ایک تباہی کا باب ثابت ہو سکتا ہے کہ ہم شرک میں مبتلا ہو جائیں۔ پہلی قوموں نے شرک کیا، اللہ نے ان قوموں کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ اگر ہماری قوم اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں ابھی تک نہیں آئی تو یہ اللہ کا خاص کرم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے، مگر ہمیں اپنے آپ کو بحیثیت مسلمان یہ پہچاننا ہوگا کہ کہیں ہم مشرک تو نہیں ہیں، کہیں ہم شرک تو نہیں کر رہے، کہیں ہم سے کوئی ایسا عمل سرزد تو نہیں ہو رہا جس سے ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے، ہمارے اعمال برباد ہو جائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ شرک سے ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ یہ دین کی باتیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا واضح پیغام سمجھنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔